الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق اللہ العلی العظیم. سامعین اکرام، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب، اسی موضوع پر ہمارا جو کلام ہے وہ جاری ہے الحمدللہ. پچھلے ویڈیو میں ہم نے ایک ضروری بات بتائی کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں تو ان کے ظاہر کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. ان کے ظاہر کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کیا نہیں جا سکتا. وہ کیسے تلاوت کرتے ہیں، ان کی قرأت اچھی ہے کہ نہیں، وہ کتابوں سے، عربی کتابوں سے عبارتیں کیسے پڑھتے ہیں، نحو کے مطابق، گرامر کے مطابق وہ پڑھتے ہیں کہ نہیں، اور ان کا لباس کیسا ہے، جبہ پیجامہ پہنتے ہیں یا کوئی اور لباس پہنتے ہیں، ان کی داڑھی لمبی ہے کہ چھوٹی ہے، کیسی ہے، یہ سب دیکھنا نہیں ہے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں. کیونکہ رب العالمین نے ان کے ظاہر کو دیکھ کر ان کو ولی نہیں بنایا. خدا نے ولایت ان سے محبت کی، جب خدا نے تو ان کو ولایت عطا کی. ان سے خدا محبت کر چکا ہے. یہ جانتے ہوئے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیے گا. اگر ان کے ظاہری اعمال کے بنا پر آپ ان کو تولتے ہیں تو اس کا نقصان آپ ہی کو ہوگا. اللہ کے ولیوں کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے. اور پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ بھی سمجھایا کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے کا نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی بے ادبیاں ہو جائیں تو وہ ضرور معاف کر دیں گے. وہ رحمان کے بندے ہیں، رحمانی صفات ان کے اندر ہوتے ہیں تو وہ ضرور معاف کریں گے. لیکن اگر بے ادبی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو معافی ملنا مشکل ہے. کیونکہ خدا بھی نہیں معاف کرے گا، رب العالمین بھی نہیں معاف کرے گا. خدا نے کیا فرمایا؟ من عادی لی ولیا، حدیث قدسی میں جو صحیح بخاری کے اندر ہے، جو شخص میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے اس کے ساتھ میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا. تو خدا نے بھی سخت الفاظ استعمال کیے. سخت الفاظ ہیں اس حدیث میں. تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں اگر بے ادبی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان. تو بے ادبی سے بچیے گا، یہ ہم نے بتایا. اور ہم نے یہ بھی سمجھایا کہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں ادب سے رہنے کا بہت بڑا فائدہ ہے.
ادب سے رہیں گے تو بے حساب فائدے ہوں گے، فائدہ لاجواب ہوگا، بے مثال ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اسی طرح کی ایک ہستی ہیں سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز، جو پیران پیر کی صحبت میں رہے، پیران پیر کی صحبت اختیار کی اور آپ کے فیض کو پایا، آپ کے فیض کو حاصل کیا، آپ سے جو حاصل کرنا تھا کر لیا، خدا سے تعلق تھا سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کا، بڑے اولیاء کرام میں سے ہو گئے۔ تو آج سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک قصیدہ آپ کو سنائیں گے، جس کے اندر آپ نے بہت سارے آداب بیان کیے ہیں۔ اس سے پہلے سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں کچھ باتیں سن لیجئے کہ سیدنا ابو مدین المغربی کا جو نام تھا وہ تھا شعیب، لیکن صوفیان کرام کے نزدیک آپ ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز اسی نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی وفات 594 ہجری میں ہوئی اور آپ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں۔ اس میں سے ایک کرامت آپ کو ہم سناتے ہیں۔ خلاصۃ المفاخر نام کی ایک کتاب ہے جس کو امام یافعی نے لکھی، مشہور امام ہے۔ تو اس کے اندر ایک کرامت آپ کی بیان کی گئی ہے، سماعت فرمائیے گا۔ فرمایا امام یافعی نے کہ مر شیخنا ابو مدین المغربی قدس اللہ روحہ، سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز اپنی بستی میں گزر رہے تھے، کہیں پر جا رہے تھے۔ فرآ اسدا قد افترس حمارا وهو یأکل منہ، تو ایک شیر کو دیکھا اور وہ شیر کسی گدھے کو شکار کر کے اس گدھے کو کھا رہا تھا، گدھے کا شکار کیا اور اس کو کھا رہا تھا شیر۔ وصاحبہ بالبعد منہ یندب بالویل والثبور من الفاقہ، اور کچھ دوری پر ایک شخص کھڑا ہو کر رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ہائے میرے معاش کا جو ذریعہ تھا، میرے رزق کا جو ذریعہ تھا، یعنی کہ وہ گدھا، یہ جو گدھا تھا یہ میرے رزق کا ذریعہ تھا، میرے معاش کا ذریعہ تھا، لیکن اس شیر نے اس کو کھا لیا، ہائے میں کیا کروں۔ وہ رو رہا تھا کھڑ کے۔ تو فدنا صاحب الحماری، پھر فرمایا فجاء الشیخ وامسک بناصیۃ الاسد وقادہ ذلیلا، پھر شیخ آئے، یعنی کہ سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز اس شیر کے پاس گئے اور اس کے ماتھے سے اس کو پکڑا اور اس کو بے بس بنا کر اس کو کھینچ کر لے کر آئے۔ پھر فرمایا ونادا صاحب الحمار، پھر اس گدھے کا جو مالک تھا اس کو بلایا، بلا کر کہا کہ امسک الاسد واذهب واستعملہ بدل حمارک، لو اس شیر کو لو اور اس شیر کو تمہارے گدھے کی طرح استعمال کرو، یعنی کہ تم اپنے گدھے سے جو کام لیا کرتے تھے وہ سارے کام یہ شیر تمہیں کر کے دے گا، لے کر جاؤ اس شیر کو۔ سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے جب یہ کہا تو وہ شخص حیران ہوا اور وہ کہنے لگا کہ یا سیدی انی اخاف منہ، میں تو اس سے ڈرتا ہوں، یا ولی اللہ میں تو اس سے ڈرتا ہوں، میں کیسے شیر کو لے کر جاؤں۔ تو سیدنا ابو مدین المغربی نے فرمایا کہ لا تخف منہ، ڈرو نہیں، فإنہ لا یستطیع ان یؤذیک، یہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اس کو لے کر جاؤ۔ فمر الرجل یقود الاسد والناس ينظرون، تو وہ جو شخص تھا وہ شیر کو لے کر جانے لگا، وہ شیر کو لے کر جانے لگا اور لوگ حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ فلما کان آخر النہار، لیکن جب شام ہوئی تو
تو عطا بھی الی الشیخ، تو وہ شیر کو لے کر واپس شیخ کے پاس پہنچا، اللہ کے ولی کے پاس، یعنی کہ سیدنا ابو مدین المغربی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یا سیدی انی شدید الخوف منہ، بہت ڈر لگتا ہے یا ولی، سرکار ہم سے نہیں ہوگا، وَإِنَّهُ يَتَّبِعُنِي أَيْنَمَا ذَهَبْتُ، جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے ساتھ ساتھ آ جاتا ہے، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، ہم سے نہیں ہوگا، اس کو واپس لے لیجئے گا آپ۔ تو سیدنا ابو مدین المغربی نے فرمایا لا بأس علیک، کوئی دقت نہیں، رکھ لو، تم ہی رکھ لو۔ تو قال وما هو الا ذاک، نہیں ہم سے نہیں ہوگا، ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، یہ تو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ہم سے نہیں ہوگا، اس کو آپ ہی رکھ لیجئے، اس کو واپس لے لیجئے۔ فقال الشیخ للاسد، تو ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے اس شیر سے کہا اذهب، جاؤ، ومتى ما آذیت بنی آدم سلطتهم علیک، اور لیکن یاد رکھنا اگر آئندہ کسی انسان کو تکلیف پہنچایا تو میں انسانوں کے کنٹرول میں تمہیں دے دوں گا، ان کو تم پر مسلط کر دوں گا، انسانوں کو تم پر مسلط کر دوں گا۔ سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے جب شیر سے یہ کہا تو شیر خاموش ہو کر چلا گیا۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کی شان، اس میں تعجب ہونے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے اولیاء کرام جب خدا سے جڑ جاتے ہیں، جب اللہ سے ان کا تعلق ہو جاتا ہے تو تمام مخلوقات ان کے تابع ہو جاتی ہے، ہر مخلوق ان کے اطاعت کرنے لگتی ہے، کیونکہ ان کے دل میں خدا کا نور سما جاتا ہے۔ جس کے اندر خدا کا نور ہو اس کے لیے ہر مخلوق تابع ہو جاتی ہے، اس کی اطاعت کرنے لگتی ہے، اس کی فرما برداری کرنے لگتی ہے، اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ الغرض سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز بڑی شان والے تھے، اللہ کے اولیاء کرام میں اونچا درجہ، اعلیٰ مقام رکھتے تھے آپ۔ تو آئیے آپ کا ایک قصیدہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ یہ جو قصیدہ ہے بہت مشہور ہے، ما لذت العیش الا صحبت الفقراء، ایسے شروع ہوتا ہے یہ قصیدہ۔ بڑے بڑے صوفیان کرام نے اس قصیدے کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک ہے امام ابن عجیبہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے بھی اس قصیدے کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ تو آئیے اس قصیدے کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ فرمایا کہ ما لذت العیش الا صحبت الفقراء، دنیا کے اندر یا پھر معیشت میں، زندگی میں کسی چیز میں مزہ ہی نہیں ہے سوائے صحبت فقراء کے۔ اولیاء کرام ہی فقراء کہلاتے ہیں، اولیاء کرام کی صحبت کے علاوہ کسی چیز میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے۔ حقیقی مزہ اللہ کے ولیوں کی صحبت ہی میں رکھا ہے اللہ رب العزت۔ پھر فرمایا ہم السلاطین، اولیاء اکرام ہی بادشاہ ہیں، والسادات، وہی سادات ہیں، والامراء، وہی امراء ہیں، حقیقت میں تو وہی بادشاہ ہیں۔ اس قصیدے کی جو شرح ہے اس کا نام ہے عنوان التوفیق فی آداب الطریق۔ اس کتاب کو امام ابن عطاء اللہ السکندری جو بہت بڑے امام ہیں آپ نے لکھا ہے اس کتاب کو۔ تو اس کتاب کے اندر اس قصیدے کی شرح موجود ہے، تو شرح میں سے چند الفاظ، چند عبارتیں سن لیجئے۔ فرمایا امام ابن عطاء اللہ السکندری نے کہ ما لذت عیش السالک الا صحبت الفقراء، سالک کی زندگی میں، سالک سے مراد مرید، مرید کی زندگی میں اللہ کے ولیوں کی صحبت سے زیادہ مزہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔
اللہ کے ولیوں کی صحبت ہی میں مزہ ہے مرید کے لیے۔ آگے فرمایا والفقراء جمع فقیر، فقراء کون ہے؟ فقراء جو لفظ ہے وہ فقیر کی جمع ہے۔ والفقیر هو المتجرد عن العلائق، فقیر کون ہے؟ جس کے دل میں کسی چیز سے تعلق نہ ہو خدا کے سوا۔ پھر فرمایا لم يبق له قبلة ولا مقصد الا اللہ تعالی، فقیر وہ ہے جس کا قبلہ اور جس کا مقصد صرف اللہ ہو، اللہ کے سوا کوئی اور مقصد ہی نہیں ہوتا فقراء کا، یہ ہے فقراء۔ پھر فرمایا وقد اعرض عن كل شيء سوا، فقراء تو وہ ہیں جو اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لیتے ہیں، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے خدا کے علاوہ، اللہ کے سوا کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ان کے نزدیک۔ وتحقق بحقیقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور فقراء تو وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تحقیق کر چکے ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت سمجھ چکے ہوتے ہیں، وہ ہیں فقراء۔ آگے فرمایا کہ فمثل هذا مصاحبته تذیقک لذت الطریق، اگر ایسوں کی صحبت میں، ایسے فقراء کی صحبت میں تم رہو گے تو اللہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس میں جو مزہ ہے وہ تمہیں حاصل ہوگا۔ اللہ تک پہنچنے کا جو سفر ہے وہ بہت مزیدار ہے، اس میں مزہ ہے، لیکن یہ مزہ حاصل کرنا ہے تو پہلے سفر شروع کرنا ہے۔ سفر کب شروع ہوگا؟ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور ان کی صحبت اختیار کریں گے، ان کی بارگاہ میں ادب سے رہیں گے، پھر جب وہ آپ کو قبول کریں گے تب یہ سفر شروع ہوگا۔ اس کے بعد اس میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے۔ وہی فرمایا کہ وَتُذِيقُكَ فَمِثْلُ هَذَا مُصَاحَبَتُهُ تُذِيقُكَ لَذَّةَ الطَّرِيقِ، ایسے اولیاء اکرام کی صحبت جب تم اختیار کرتے ہو تو تمہیں طریقت کا، یعنی کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، جو سفر ہے، اس کا مزہ ملے گا۔ پھر فرمایا کہ وَيُزِيلُ عَنْ قَلْبِكَ التَّعْوِيقِ، تمہارے دل کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، جو حجاب ہیں، اس سب کو وہ ہٹا دیں گے اولیاء اکرام۔ تمہارے دل کو خدا سے تعلق رکھنے سے جو چیز روک رہی ہے، جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، ان رکاوٹوں کو اولیاء اکرام ہٹا دیں گے، ان کے صحبت میں یہ فائدہ ملے گا۔ وَيُنْهِضُكَ بِهِمَّتِهِ، اور اللہ کے ولی کیا کریں گے؟ ان کی ہمت کے ذریعے تمہیں ہمت دیں گے، تمہیں خدا تک پہنچنے کا جذبہ آ جائے گا، تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ وَيَرْفَعُكَ إِلَىٰ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ، تمہیں اعلیٰ درجات تک پہنچائیں گے۔ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ السُّلْطَانُ عَلَى الْحَقِيقَةِ، جو یہ سب کر سکے، یعنی کہ تمہارے دل کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے سے دل کو جو چیز روک رہی ہے اس کو جو ہٹا سکے، تمہیں جو اعلیٰ درجات تک پہنچا سکے، تمہارا جو خدا سے تعلق کروا سکے، وہی تو سلطان ہے حقیقت میں، فرمائے وہی تو بادشاہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو وہ زیادہ سے زیادہ آپ کو کیا دے سکتا ہے؟ مال دے سکتا ہے، کوئی اور دنیا کی چیز دے سکتا ہے، جو چیزیں خدا نے بنائی ہیں صرف وہ دے سکتا ہے، لیکن اولیاء اکرام تو خدا تک پہنچا دیتے ہیں، اولیاء اکرام کی بارگاہ سے خدا ہی مل جائے گا، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو حقیقت میں تو سلطان وہی ہے۔ وَالسَّيِّدُ عَلَىٰ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ، اہل طریقت کے سید وہ ہیں۔ وَالْأَمِيرُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَصِيرَةِ، اہل بصیرت کے سید اور امیر وہ ہیں۔ فَلَا تُخَالِفْ أَيُّهَا السَّالِكُ طَرِيقَهُ، اے سالک، اے مرید، ان کے راستے کو چھوڑ کر نہ جانا، ان کی صحبت میں رہ جانا،
تو فاجتہد ایھا السالک الجد فی تحصیل ھذا الرفیق واصحبہ وتأدب فی مجالسہ. تو اے سالک، اے مرید، ایسے ایک رفیق کے پاس پہنچنے کی کوشش کرنا، ایسے ایک رفیق کی صحبت یعنی کہ اولیاء اکرام، ایسے ایک ولی اللہ کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرنا. پہلے ڈھونڈو ایسے ولی کو، پھر ان کی صحبت میں رہنا. تو یزیل عنک ببرکت صحبتہ کل تعویق، تو ان کی صحبت کی برکت سے ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی. یعنی کہ خدا تک پہنچنے سے تمہیں جو بھی چیز روک رہی ہے، تمہارے اور خدا کے بیچ جو حجاب ہیں، جو رکاوٹیں ہیں، جو چیز تمہیں خدا تک پہنچنے سے روک رہی ہے، جو چیز تمہارے دل کو اللہ سے تعلق رکھنے سے روک رہی ہے، ان رکاوٹوں کو اولیاء اکرام دور کریں گے. یہی فرمایا. آگے اس قصیدے کے اندر سیدنا ابو مدین المغربی قدس اللہ سرہ العزیز نے یہ بھی فرمایا کہ فصحبہم، ان کی صحبت اختیار کر. اور صرف صحبت سے کام نہیں چلے گا. وتأدب فی مجالسہ، ان کی بارگاہ میں، ان کی مجلسوں میں ادب سے بھی رہنا ہے. پھر فرمایا وخل حظک مہما قدموک ورا. اس کا بہت وسیع معنی بنتا ہے، مفہوم سمجھیے گا کہ جو کچھ تمہارا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دو. جو کچھ تمہارا ہے، تمہاری خواہشات، تم نے جو سیکھ رکھا ہے، تمہارا علم، یہ ساری چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر کہیں سائیڈ میں رکھ کے اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانا ہے. اس کی تشریح ہم کریں گے. امام ابن عطاء اللہ سکندری فرماتے ہیں کہ اصحب الفقراء وتأدب معهم فی مجالستهم، فقراء کی صحبت اختیار کرو اور ان کی بارگاہ میں ادب سے رہو. کیوں؟ فإن الصحبة شبح، کیونکہ صحبت تو صرف ایک جسم ہے. والادب روحها، جس کی روح ادب ہے. ادب، صحبت جو اختیار کرتا ہے بغیر ادب سے، صحبت اختیار کرتا ہے لیکن ادب نہیں ہے اس کے اندر، تو صحبت سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. وہی فرمایا فَإِذَا اجْتَمَعَ لَكَ بَيْنَ الشَّبَحِ وَالرُّوحِ حُزْتَ فَائِدَةَ صُحْبَتِهِ، اگر تم جسم اور روح دونوں کو ملا دیتے ہو، صحبت جسم ہے اور ادب روح ہے، دونوں کو ملا دیتے ہو، یعنی کہ صحبت اختیار کرتے وقت ادب سے رہتے ہو، تو حُزْتَ فَائِدَةَ صُحْبَتِهِ، تمہیں صحبت سے بہت بڑا فائدہ ہوگا. وَإِلَّا كَانَتْ صُحْبَتُكَ مَيْتَةً، ورنہ تمہاری صحبت ایک میت کی طرح رہے گی، ایک میت کی طرح. پھر فرمایا وَمِنْ أَهَمِّ أَدَبِ الصُّحْبَةِ، صحبت کے جو آداب ہیں ان میں سے سب سے اہم ادب یہ ہے کہ أَن تُخَلِّفَ حُضُولَكَ وَرَاءَكَ، کہ تمہارا جو کچھ ہے اس کو پیچھے چھوڑ دو، اس کو پیچھے چھوڑ دو. وَلَا تَكُنْ هِمَّتُكَ مَصْرُوفَةً إِلَّا لِامْتِثَالِ أَوَامِرِهِمْ، اور تمہاری ساری ہمت کو وہ جو حکم دیتے ہیں اس کو پورا کرنے میں صرف کر دو. بس وہ جو حکم دیتے ہیں اس کے مطابق چلو، اپنا کچھ بھی نہیں رہے وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ جو کچھ آپ کا ہے، یعنی کہ آپ کے خیالات، آپ کے خواہشات، آپ نے جو علم سیکھ رکھا ہے، وہ آپ نے اولیاء اکرام کے بارے میں اگر کچھ پہلے پڑھ رکھا ہے، وہ سب پیچھے چھوڑ کر جانا ہے، کچھ بھی نہیں لے کر جانا ہے ان کی بارگاہ میں. کیونکہ آپ نے جو سیکھا ہے ہو سکتا ہے غلط ہو، اور انسان کی یہ خصلت ہے کہ جب اس کے علم کے مطابق کچھ نہیں دیکھے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. وہی فرماتے ہیں کہ الناس اعداء ما جہلوا، لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اس کے دشمن بن جاتے ہیں. تو جب آپ
اپنے علم کو، اپنے خیالات کو، آپ نے جو سیکھ رکھا ہے ان سب کو آپ نے جو پڑھ رکھا ہے، اگر آپ کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے سب صحیح علم ملا ہو تو کوئی دقت نہیں۔ اولیاء اکرام کے بارے میں جو آپ نے پڑھ رکھا ہو، سب کچھ صحیح ہو، پتہ نہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ نے کس کتاب سے پڑھا ہے پتہ نہیں، تو اگر اس کے مطابق ہی سب کچھ ہو آپ چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ کبھی اس کے مطابق ہو، کبھی اس کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ آپ کا جو علم ہے، آپ نے جو سیکھا، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کی جو سوچ ہے، سب کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جائیں گے تو کامیاب ہوں گے۔ کیونکہ انسان کے اندر یہ خصلت ہے کہ اس کے علم کے خلاف اگر وہ کچھ دیکھے تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، اس کا دشمن بن جاتا ہے، قبول نہیں کر پاتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے، ملاقات کرنے کے لیے گئے، تو سیدنا خضر علیہ السلام نے جب ایک بچے کو قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کے علم کے خلاف تھی یہ بات۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ سوال کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے پہلے شرط رکھی تھی کہ اگر میرے ساتھ آنا چاہو تو آ سکتے ہو، لیکن کوئی سوال نہیں کر سکتے، تو سوال نہیں کرنا ہے۔ لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ایسا معاملہ دیکھا جو ان کے علم کے خلاف تھا تو سوال کیا، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بچے کو قتل کر دیا، یہ سوال کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے انسانیت کو یہ تعلیم دی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دائرے کو وسیع کرے، براڈلی سوچے، محدود نہ سمجھے۔ علم کو، وہ جو علم سیکھ رکھا ہے، اس کے پاس جو علم ہے وہی سب کچھ ہے، یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ بہت بڑی غلطی کریں گے، آپ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے لائق نہیں ہیں۔ سیدنا فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر ہیں، اسلامک لائبریری دنیا میں جہاں بھی ہے وہاں پر آپ کی تفسیر کی کتاب آپ کو مل جائے گی۔ تو سیدنا فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے شیخ سے ملنے کے لیے گئے، شیخ نجم الدین الکبریٰ قدس اللہ سرہ العزیز، بہت بڑی شان والے تھے، جب فخر الدین الرازی آپ سے ملنے کے لیے گئے پہلی بار تاکہ آپ سے بیعت کر سکیں، آپ کے مرید ہو سکیں، آپ سے فیض حاصل کر سکیں، جب ملنے کو گئے تو سیدنا نجم الدین الکبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ آپ جانتے ہیں؟ فرمایا فخر الدین رازی کو دیکھ کر رحمۃ اللہ علیہ، کیا فخر الدین تمہارے دل کے اندر تم نے جو علم کا بت بنا کر رکھا ہے اس کو کہیں چھوڑ کر آؤ، تبھی ہم تمہیں قبول کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا فرمایا کہ علم کا بت، کیوں یہ لفظ استعمال کیا؟ کیونکہ انسان کی یہ خصلت ہے کہ انسان جب کچھ سیکھ لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے مطابق، یعنی کہ اس نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق ہی سب کچھ ہو، اس کے علم کے مطابق ہی سب کچھ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جتنا بھی سیکھ لے پورا علم تو وہ ادراک نہیں کر سکتا، پورا علم تو وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ آپ جتنا چاہیں سیکھ لیں، آپ کا علم سمندر میں ایک قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اپنے علم کو لے کر وہاں پر نہیں جانا ہے، اپنی سوچ کو لے کر وہاں پر نہیں جانا ہے، اپنی خواہشات کو لے کر وہاں پر نہیں جانا ہے، وہاں پر خالی دل لے کر جانا ہے، ایک میت کی طرح جانا ہے۔ پیران پیر نے کیا فرمایا؟ وَكُنْ عِنْدَهُ كَالْمَيِّتِ عِنْدَ مُغْسِلِ۔ پیران پیر نے فرمایا تمہارے پیر کی بارگاہ میں ویسے رہو، ان کے پاس ویسے رہو جیسے کہ ایک میت نہلانے والے شخص کے پاس ہوتی ہے۔
وہ جیسے چاہے اس کو الٹتا ہے پلٹتا ہے، الٹاتا ہے پلٹاتا ہے، نہلاتا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے۔ میت خاموش لیٹے رہتی ہے۔ یقلبہ ما شاء وہو مطاوع، میت تو اطاعت کرتے رہتی ہے، جو نہلانے والا کرے ویسے ہی اطاعت کرتے چلتی ہے میت۔ تو اس طرح رہنا ہے بارگاہ ولایت میں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، اس طرح رہنا ہے۔ اپنی سوچ، اپنا علم، اب آپ نے جو سیکھا وہ سب وہاں پر ہے کہ نہیں، اس کے مطابق وہ چل رہا ہے کہ نہیں دیکھنا، کیونکہ اللہ کے اولیاء کرام، خاص کر کے بڑے بڑے اولیاء کرام، خضر علیہ السلام کے راستے پر ہوتے ہیں، اور خضر علیہ السلام کے ساتھ جب موسیٰ علیہ السلام تھے تو کیسے عجیب عجیب معاملات دیکھنے کو ملے، ویسے ہی معاملات دیکھنے کو ملیں گے اولیاء اکرام کی بارگاہ میں۔ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں جب آپ رہتے ہیں تو وہ خضر علیہ السلام کے راستے پر ہونے کی وجہ سے، تمام اولیاء اکرام نہیں، جو بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں، جو القوم کے گروہ میں سے ہیں، القوم صوفیان کرام کا ایک گروہ ہے جو خضر علیہ السلام کے راستے پر ہوتے ہیں، ایسے صوفیان کرام، ایسے اولیاء کرام۔ تو ایسے ولیوں کی بارگاہ میں آپ عجیب عجیب معاملے دیکھیں گے، تو ضروری نہیں کہ سب کچھ آپ کے علم کے مطابق ہو۔ تو اگر آپ اپنے علم کو وہاں پر لے کر جائیں گے اور اس کے بنا پر اللہ کے ولیوں کو تولیں گے تو آپ تو غلطی کر بیٹھیں گے، آپ تو مانیں گے ہی نہیں، آپ تو جھٹلا کر چلے جائیں گے کہ ہم نے کچھ سوچا تھا اور دیکھا کچھ اور، یہ کہیں گے آپ۔ تو اس لیے فرمایا وَخَلِّ حَظَّكَ مَهْمَا خَلَّفُوكَ وَرَا أَوْ قَدَّمُوكَ وَرَا، جو کچھ تمہارا ہے اس کو پیچھے چھوڑ کر جانا اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں، اور وہ جو حکم دیتے ہیں اس کے مطابق چلنا، جو حکم دیں اس کی پیروی کرنا ہی مرید کا کام ہے۔ آگے اس قصیدے کے اندر فرمایا کہ وَاسْتَغْنِمِ الْوَقْتَ وَاحْضُرْ دَائِمًا مَعَهُمْ، وقت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ حاضر رہو، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں حاضر رہو۔ وَعْلَمْ، اور جان دو، بِأَنَّ الرِّضَا، کہ رضامندی، يَخْتَصُّ مَنْ حَضَرَ، جو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کو اللہ کی خاص رضامندی ملتی ہے، یہ جان دو۔ کیونکہ جو شخص اللہ سے جن کا تعلق ہے ان سے جڑ جاتا ہے اسی کو رضامندی خدا کی ملتی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ انبیاء کرام اللہ سے تعلق رکھتے تھے، تو ان کے زمانے میں جو انبیاء کرام سے جڑ جاتا تھا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو نوح علیہ السلام سے جڑ گئے ان سے خدا راضی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو عیسیٰ علیہ السلام سے جڑے، آپ سے جن کا تعلق تھا، ان کو اللہ کی رضامندی ملی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے آپ کی صحبت جنہوں نے اختیار کی وہ صحابی کہلائے، ان کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اسی طرح آج کے دور میں اللہ کا تعلق یا پھر اللہ سے کس کا تعلق ہے؟ اولیاء کرام اللہ سے تعلق رکھنے والے۔ تو آج کے دور میں کوئی شخص اگر اللہ کے ولیوں سے جڑ جاتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کو اللہ کی خاص رضامندی ملے گی۔ وہی فرمایا وَعْلَمْ بِأَنَّ الرِّضَا يَخُصُّ مَنْ حَضَرَ، کہ جو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اس کے لیے خاص ہے اللہ کی رضامندی، اسی کو ملے گی اللہ کی رضامندی۔ کیونکہ ہر دور میں جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان سے جو جڑتا ہے، اسی کو اللہ کی رضامندی ملتی ہے۔ ہر دور میں، نبیوں کے دور میں نبیوں سے جو جڑا وہ اللہ کی رضامندی پایا، کیونکہ نبیوں کا اللہ سے تعلق تھا۔ آج ولیوں کا دور ہے،
اور ولیوں کا اللہ سے تعلق ہے، تو ولیوں سے جو جڑ جائے گا اس کو اللہ کی رضامندی ملے گی۔ اس کی شرح میں امام ابن عطاء اللہ سکندری لکھتے ہیں کہ وَاحْضُرْ دَائِمًا مَعَهُمْ بِقَلْبِكَ وَقَالَبِكَ، جسم اور دل کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے ساتھ حاضر رہو، تو کیا ہوگا؟ يَنْصَحُ ظَاهِرُكَ بِالتَّأَدُّبِ بِآدَابِهِمْ، ان کے اندر جو ادب ہوگا، ان کے اندر جو اخلاق ہوں گے، اس کو دیکھ کر تمہارا ظاہر سدھر جائے گا، ظاہری طور پہ تم پاک ہو جاؤ گے۔ وَيُشْرِقُ بَاطِنُكَ بِالتَّحَلِّي بِأَنْوَارِهِمْ، اور ان کے نور سے تمہارا باطن روشن ہو جائے گا، ان کے اخلاق کو، ان کے آداب کو دیکھ کر تمہارا ظاہر سدھر جائے گا، اور ان کے نور کے ذریعے، کیونکہ ان کے اندر خدا کا نور ہوتا ہے اولیاء کرام کے اندر، تو ان کا جو نور ہے اس کے ذریعے تمہارا باطن روشن ہو جائے گا۔ فَإِنَّ مَنْ جَالَسَ جَانَسَ، کیونکہ جو شخص جس کی صحبت اختیار کرتا ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ فَإِنْ جَلَسْتَ مَعَ الْمَحْزُونِ حَزِنْتَ، اگر تم ایسے شخص کے ساتھ جا کر بیٹھو گے جو غمگین ہو تو اس کا غم تمہارے اندر بھی جھلکنے لگے گا، تم بھی غمگین ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ جَلَسْتَ مَعَ الْمَسْرُورِ سُرِرْتَ، اور اگر تم کسی ایسے شخص کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہو جو بہت خوش ہو، جو تمہارے اندر بھی خوشی پیدا ہوگی، تم بھی خوش ہو جاؤ گے۔ وَإِنْ جَلَسْتَ مَعَ الْغَافِلِينَ سَرَتْ إِلَيْكَ الْغَفْلَةُ، اور اگر تم غافلین کے ساتھ بیٹھتے ہو تو سرت الیک غفلت، تمہارے اندر بھی غفلت پیدا ہونے لگے گی۔ وَإِن جَلَسْتَ مَعَ الذَّاكِرِينَ انتبهت من غفلتك، اور اگر تم اولیاء کرام جو ذاکرین ہیں، جو ہمیشہ خدا کے ذکر میں ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہو تو انتبهت من غفلتك، تمہاری غفلت سے تم باہر نکل جاؤ گے، تمہاری غفلت سے تم بیدار ہو جاؤ گے۔ وَسَرَتْ إِلَيْكَ الْيَقْظَةُ، تم بیدار ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّهُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلِيسُهُمْ، اولیاء کرام ایسی قوم ہے جن کے ساتھ جو بیٹھتا ہے وہ بھی کبھی بد نصیب نہیں ہوتا، وہ بھی کبھی شقی نہیں بن جاتا، شقاوت اس پر بھی نہیں آتی۔ فَكَيْفَ يَشْقَى خَادِمُهُمْ وَمُحِبُّهُمْ وَأَنِيسُهُمْ، جب ان کے ساتھ بیٹھنے والا شقی نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہوتا، تو ان کی خدمت کرنے والے کا حال کیا ہوگا؟ ان سے محبت کرنے والے کے بارے میں کیا کہنا؟ ان کا انیس جو بن جائے، ان کے ساتھ ہمیشہ جو رہے، ان کی صحبت جو اختیار کرے، وہ کیسے بد نصیب ہو سکتا ہے، وہ کیسے شقی بن سکتا ہے؟ اس سے بڑا نصیب والا تو کوئی بھی نہیں جس کو اللہ کے ولیوں کی صحبت مل جائے۔ تو سامعین کرام، الغرض آج ہم نے جو ابیات یا پھر جو قصیدہ آپ کو سنایا وہ بہت مشہور قصیدہ ہے، اس کے اندر ضروری آداب بیان کیے گئے۔ پہلے فرمایا کہ مرید کے لیے اللہ کے ولیوں کی صحبت سے زیادہ مزے والی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ زندگی میں مزہ اگر کسی چیز میں رکھا ہے تو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں، اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے ان کی صحبت کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ صحابہ اکرام سے جب پوچھا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ رسول خدا کو دیکھنا، رسول اللہ کے ساتھ رہنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو دنیا میں تھے ان کو تو یہ فکر لگی ہوئی تھی کہ آخرت میں بھی آپ کی صحبت کیسے ملے گی۔ جنت کی پرواہ نہیں تھی، جنت میں داخل ہونا صرف مقصد نہیں تھا، جنت میں جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے کہ نہیں، یہ فکر لگی ہوئی تھی صحابہ کو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو بہت مزہ ملتا تھا۔ وہی فرمایا ما لذت العیش الا صحبت الفقراء، فقراء کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں،
اولیاء اکرام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں. تو جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تو ان کو مزہ ملتا تھا. تو آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی مزہ ملتا ہے، کیونکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، آپ کے نائب بن کر آتے ہیں، خلیفۃ اللہ بن کر آتے ہیں. تو اس کو سمجھیے گا. اور صحبت اختیار کریں گے تو ادب سے اختیار کرنا ہے، ادب لازم ہے. اور جو ضروری ادب ہم نے بتایا کہ خلی حقک مہما قدموا کبرا، جو کچھ تمہارا ہے سب کچھ پیچھے چھوڑ دو، کچھ بھی لے کر نہ جاؤ، اور وہ جو حکم دیں گے اس کے مطابق چلو. یہ بہت ضروری ادب ہے. آپ نے جو سیکھا ہے، آپ کا جو علم ہے، آپ کی جو سوچ ہے، آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو خواہشات ہیں، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر جائیے گا. خالی دل لے کر جائیں، خالی دل لے کر جائیں گے تو ادب سے رہ پائیں گے. اگر آپ نے جو سیکھا ہے، آپ کا جو علم ہے، اس کے مطابق ان کو تولیں گے، یہ دیکھیں گے کہ آپ نے جو سیکھا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. آپ نے کچھ سیکھ کر رکھا ہوگا، آپ کا کوئی علم ہوگا، اس کے مطابق یہ نہیں ہے تو آپ ان کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. چھوڑ کر جائیں گے تو فائدہ، نقصان کس کا ہوگا؟ آپ کا ہی نقصان ہوگا. تو اس بات کا خیال رکھیے. پھر یہ فرمایا کہ وَاسْتَغْنِمِ الْوَقْتَ وَاحْضُرْ دَائِمًا مَعَهُمْ، کہ وقت کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ ہمیشہ رہنا، کیونکہ ان کی صحبت میں جو لوگ رہتے ہیں انہی کو اللہ کی رضامندی ملتی ہے. خاص رضامندی، اللہ کی خاص رضامندی انہی کو ملتی ہے. یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کی تفسیر ہم نے بیان کی. تو سامعین اکرام، اللہ کے ولیوں کی صحبت بہت ضروری ہے، اس میں بہت زیادہ مزہ ہے. اگر صحبت آپ کو ملتی ہے تو یہ کافی نہیں ہے، صحبت میں ادب یہ لازم ہے. ادب کے ساتھ صحبت اختیار کریں گے تبھی فائدہ ہوگا. آج کی تقریر میں بس اتنا ہی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کے ولیوں کی صحبت نصیب فرمائے اور اس صحبت میں ادب سے رہنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.